باب نمبر 5 باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، آپ کی لاٹھی، آپ کی تلوار، آپ کے پیالے اور آپ کی انگوٹھی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، اور ان میں سے خلفاء نے جو چیزیں استعمال کی جن کی تقسیم کا ذکر نہیں کیا گیا، اور آپ کے بال، آپ کے جوتے اور آپ کے برتن جن سے آپ کے صحابہ اور دوسرے لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد برکت حاصل کی۔ حدیث نمبر 3106۔ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقش الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان کو بحرین کی طرف بھیج دیا اور ان کے لیے یہ تحریر لکھی اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگائی، اور اس انگوٹھی میں 3 سطریں نقش تھیں، محمد 1 سطر، رسول 1 سطر اور لفظ اللہ 1 سطر تھی۔ حدیث نمبر 3107۔ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ عیسیٰ بن طہمان نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے 2 جوتے نکال کر لائے جن کے چمڑے بالوں سے صاف تھے، دونوں جوتوں میں سامنے لگی ہوئی چمڑے کی 2 پٹیاں تھیں۔ بعد میں ثابت بنانی نے مجھے بتایا کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے۔ حدیث نمبر 3108۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پاس اوپر لینے کی ایک طے بطے موٹی چادر نکال کر لائیں، اور انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ چادر پہنے ہوئے نکلی۔ اور سلیمان نے حمید سے انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پاس ایک موٹا تہبند نکال کر لائیں، ان چادروں جیسا جو یمن میں بنائی جاتی ہیں، اور ایک اوپر کی چادر ان چادروں کی قسم سے جنہیں تم ملبدہ یعنی تہدار موٹی کہتے ہو۔ حدیث نمبر 3109۔ حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه۔ عاصم نے ابن سیرین سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی لکڑی کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی زنجیر لگا دی۔ عاصم نے کہا میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پیا۔ حدیث نمبر 3110۔ حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا، فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ علی بن حسین یعنی زین العابدین نے انہیں بیان کیا کہ جب وہ لوگ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے قتل کے موقع پر یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ میں آئے تو انہیں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور ان سے کہنے لگے: کیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھے اس کا حکم دیں۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے ان سے کہا: کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار دیں گے؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ اسے آپ سے زبردستی نہ لے لیں، اور اللہ کی قسم اگر آپ مجھے یہ دے دیں تو یہ انہیں اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک میری جان نہ چلی جائے۔ یعنی پھر مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں سنا۔ آپ اپنے اس منبر پر لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور میں ان دنوں بالغ تھا۔ آپ نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ پھر آپ نے بنو عبد شمس میں سے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور اس کے اپنے ساتھ داماد کے سلوک کی تعریف کی۔ فرمایا: اس نے مجھ سے بات کی تو سچ کہا اور مجھ سے وعدہ کیا تو اسے پورا کیا، اور میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یعنی ایک نکاح میں کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ حدیث نمبر 3111۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال: لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي: اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها. فأتيته بها فقال: أغنها عنا. فأتيت بها عليا فأخبرته فقال: ضعها حيث أخذتها. منذر نے یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا: اگر علی رضی اللہ عنہ کسی دن عثمان رضی اللہ عنہ کو برائی کے ساتھ ذکر کرنے والے ہوتے تو اس دن کرتے جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے والے عاملوں کی شکایت کی، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا: عثمان کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے صدقہ سے متعلق، چنانچہ آپ اپنے عاملوں کو حکم دیں کہ وہ اس کے مطابق کام کریں۔ میں اسے لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا: ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ میں اسے لے کر یعنی واپس علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا: اس تحریر کو وہیں رکھ دو جہاں سے تو نے اسے اٹھایا تھا۔ حدیث نمبر 3112۔ قال الحميدي: حدثنا سفيان حدثنا محمد بن سوقة قال: سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال: أرسلني أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے کہا: یہ تحریر لے لو اور اسے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ اس میں صدقہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لکھا ہوا ہے۔ فوائد: نمبر 1، اس باب کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں موجود تھیں وہ نہ کسی کو ورثے میں دی گئیں اور نہ ہی انہیں فروخت کیا گیا، بلکہ جس کے پاس تھیں اسی کے پاس رہنے دی گئیں اور صحابہ اور ان کے بعد آنے والے ان سے برکت حاصل کرتے رہے۔ اگر وہ میراث ہوتی تو انہیں بیچ کر تقسیم کیا جاتا۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، جوتے، لاٹھی، چادر، پیالے اور بالوں وغیرہ سے برکت حاصل کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے تبرک لیا جا سکتا ہے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے بعد کسی بڑے سے بڑے شخص کی اشیاء سے بھی تبرک نہیں لیا، حتیٰ کہ خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ کی کسی چیز کو بھی بطور تبرک استعمال نہیں کیا۔
اس لیے بزرگوں کی مستعمل اشیاء سے تبرک بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستعمل اشیاء سے تبرک بھی انہی اشیاء سے درست ہے جو فی الواقع آپ کی ہوں۔ اس کی تحقیق کا تکلف دور کی بات ہے، اب تو آپ کے جوتوں کی فرضی تصویر بنا کر ان سے برکت حاصل کی جا رہی ہے، بلکہ تبرک سے بہت آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے قبول کروانی ہو، یہ نقش سر پر رکھ کر کہو یا اللہ اس نقش کے طفیل میری دعا قبول فرما۔ حالانکہ صحابہ و تابعین نے آپ کے اصل جوتوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ بت پرستوں کی عادت ہے کہ وہ بزرگوں کی تصویروں کو اصل سمجھ کر ان سے اسی طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح ان بزرگوں سے مانگنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اپنے گھوڑے کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا قرار دے کر اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصل گھوڑے کی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے اصل گھوڑے کے اختیار میں کچھ تھا نہ اس کی نقل میں کچھ ہے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، یعنی صرف جھوٹے خیال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 66۔ جیسے بچے گڑیا گڈے کو اصل دلہا دلہن سمجھ کر ان کا بیاہ کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اب کعبہ اور روضہ رسول کے بھی ماڈل بننے لگے ہیں تاکہ مدینہ جانے کی خاص ضرورت نہ رہے، یہی کعبہ کا طواف ہو جائے اور یہی روضہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ اس کے بعد حج کے لیے بھی اتنے لمبے سفر کی کیا ضرورت رہے گی؟ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں ترجمۃ الباب میں مذکور اشیاء میں سے صرف انگوٹھی، جوتوں اور تلوار کا ذکر ہے۔ ان احادیث میں اوپر لینے کی چادر اور تہبند بھی موجود ہے جن کا ترجمۃ الباب میں ذکر نہیں۔ کئی چیزیں ترجمۃ الباب میں مذکور ہیں مگر نیچے احادیث میں ان کا ذکر نہیں۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے لکھا شاید بخاری کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اس کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث لکھیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث اس سے پہلے کتاب البیوع حدیث نمبر 2068 اور کتاب الرہن حدیث نمبر 2509 میں گزر چکی ہے۔ بندہ مسکین عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ کے ساتھ فقیہ گر بھی ہیں۔ سامعین میں فقہ الحدیث کا سلیقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، باب میں زیرہ کا ذکر کرنے اور حدیث نہ لانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیرہ کی حدیث موجود ہے، ذہن پر زور دے کر یا احادیث میں تلاش کر کے معلوم کر لو۔ اسے تشہید الاذہان بھی کہتے ہیں۔ یہی معاملہ عصا اور دوسری چیزوں کا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا ان چیزوں میں ایک آپ کا عصا بھی ہے، شاید ان کا ارادہ اس کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث لکھنے کا تھا، انہو کان یستلم الرکن بمحجن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام ایک اوپر سے مڑی ہوئی لاٹھی کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ حدیث کتاب الحج حدیث نمبر 1607 میں گزر چکی ہے، اور سورہ واللیل اذا یغشی کی تفسیر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نمبر 4948 میں مخصراتن کا ذکر آئے گا کہ آپ اس کے ساتھ زمین پر نقطے لگانے لگے۔ مخصراتن وہ لاٹھی ہوتی ہے جسے بزرگ پکڑتے اور اس کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی لکڑی سوحت کی تھی اور وہ آپ کے بعد خلفاء کے پاس رہی، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جہجہ الغفاری نے اسے توڑ دیا۔ ان چیزوں میں سے آپ کے بال بھی ہیں، شاید وہ اس کے متعلق انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 170 میں مذکور حدیث لانا چاہتے ہیں، جس میں ابن سیرین کا قول ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال ہیں جو ہمیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملے تھے۔ باب میں آپ کے قدح یعنی پیالے کے ذکر کے بعد آنیتہ یعنی آپ کے برتنوں کا ذکر ہے، جبکہ حدیث میں صرف پیالے کا ذکر ہے تو اس میں برتنوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 3، اب ان احادیث پر بات ہوتی ہے جو باب میں مذکور ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انگوٹھی کے بارے میں ہے۔ اس میں مقصود یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ والی تحریر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگائی۔ باب سے موافقت یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں خلفاء کے ان اشیاء کو استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ کتاب اللباس حدیث نمبر 5879 میں یہ الفاظ مزید آئیں گے کہ وہ انگوٹھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہاں اس کی پوری شرح آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری حدیث میں ہے انہ اخرج نعلین جرداوین،
جردا اجرد کی مؤنث ہے، جیسے اصفر کی مؤنث صفرا ہے، صاف چمڑا جو بالوں سے خالی ہو۔ لہما قبالان، قبال قاف کے کسرہ کے ساتھ اور باقی تشدید کے بغیر۔ عام طور پر اس کا ترجمہ تسمہ کر دیا جاتا ہے، جس سے ذہن آج کل کے بونٹوں کی طرف جاتا ہے، جس کے تسمے دھاگے کی شکل میں ہوتے ہیں اور انہیں کھینچ کر باندھ دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے جوتوں کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ کے زمانے کے جوتے کچھ آج کل کی ہوائی چپل یا سلیپر وغیرہ سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ جوتے کے دو تسموں کا مطلب چمڑے کی چوڑی سی دو پٹیاں ہیں جو جوتے کے تلے کے درمیان پاؤں کی دائیں بائیں طرف تلے کے ساتھ سی دی جاتی اور پاؤں کے اوپر اکٹھا کر کے ان کا سرا انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان تلے کے ساتھ سی دیا جاتا۔ فارسی میں اسے تسمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ اس سے یہی تسمہ مراد ہے، کیونکہ بونٹ کا تسمہ ٹوٹنے سے جوتا بیکار نہیں ہوتا کہ پہنا نہ جا سکے، نہ ہی اس زمانے میں بوٹوں کا پتہ چلتا ہے۔ کساء ملبدہ، ملبدہ کا معنی تہ بتہ موٹی چادر۔ اون کی چادر کو گرم پانی میں ڈال کر پاؤں سے لتاڑتے ہیں تو وہ اکٹھی ہو کر موٹی چادر کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسے کمبل بھی کہہ سکتے ہیں، کالی کملی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ پیوند لگی ہوئی چادر کیا ہے، مگر یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پانچویں حدیث، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور علی بن حسین یعنی زین العابدین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے متعلق جو بات ہوئی اس پر پوری گفتگو کتاب النکاح حدیث نمبر 5230 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے تاکہ وہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ آ جائے جو اس کی قدر نہ پہچانتا ہو۔ این یغلبک القوم کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے رشتہ دار حسد کریں اور تم سے چھیننے کی کوشش کریں۔ مجھ اجنبی کو دے دو، محفوظ رہے گی۔ یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ تھا۔ باب سے اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ وہ تلوار علی زین العابدین کے پاس رہی، کسی نے اس کو بیچ کر وارثوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ بظاہر اس تلوار سے مراد ذوالفقار ہے جو بدر میں آپ نے خصوصی طور پر لے لی اور جس کے متعلق آپ نے احد کے دن خواب دیکھا، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مسند احمد حدیث نمبر 2445 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2808 میں اور ترمذی میں حدیث نمبر 1561 کے بعد مذکور ہے۔ فتح الباری۔ چھٹی حدیث، محمد ابن حنفیہ کے اس حدیث کو بیان کرنے کا سبب ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 501 حدیث نمبر 33308 نے ایک اور سند سے محمد بن سوقہ سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منذر نے بیان کیا کہ ہم ابن حنفیہ کے پاس تھے تو وہاں کسی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق برے الفاظ کہے تو ابن حنفیہ نے کہا خاموش رہو۔ ہم نے ان سے کہا آپ کے والد تو عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے؟ وہ بولے انہوں نے انہیں برا نہیں کہا، اگر انہوں نے انہیں برا کہنا ہوتا تو اس دن کہتے جب میں ان کے پاس وہ تحریر لے کر گیا تھا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھیجی جانے والی تحریر کیوں نہ لی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا زکوٰۃ کا نصاب موجود تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی تحریر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی، جیسا کہ اس باب کے شروع کی حدیث میں گزرا ہے۔ ظاہر ہے وہ حکومت کے حلقوں میں معروف تھی اور اس پر عمل ہو رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھی موجود ہو، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ امراء کی خیر خواہی اور انہیں نصیحت کرنی چاہیے اور نیچے کے لوگوں کے حالات امراء تک پہنچانے چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نزدیک لوگوں کے ان کے عاملوں پر اعتراض تحقیق کے بعد ثابت نہ ہوئے ہوں، یا ثابت ہوئے ہوں مگر تدبیر کا تقاضا ان کی گرفت میں تاخیر کا ہو، یا ان کے اعتراض واجبات کے ترک پر نہ ہو، صرف افضل کے ترک پر ہو جس پر گرفت ضروری نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معذور سمجھا اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا۔ فتح الباری۔